سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتی ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتی ہیں، آدھے پیری میں وہ پھر سے شباب دیتی ہیں. پرد درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوق کے ساتھ حضور جان نور، رحمت عالم، جان عالم، بار عالم، قرار عالم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر درود پاک نذرانہ عرض کرتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. ملک نے گایا ترانہ حسین کا. یہ کلام کنز القرآن ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب کا امام حسین کی بارگاہ میں لکھا ہوا کلام ہے. آپ سارا تو نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں حسین کا ہم بھی حسین کے، رب بھی حسین کا، اور محمد مصطفیٰ بھی حسین کے. سبحان اللہ. آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں حسین کا. ذرا ایک دفعہ وہی ڈال دیجیے: احسان مانتا ہے زمانہ ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی تو میں ہے 400 صدیوں سے بڑھ رہا خزانہ حسین کا، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اور اسی حالت میں جام شہادت نوش کیا. آج گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں، آپ کو ان کا لنگر مل رہا ہے. کبھی سبیل کی صورت میں، کبھی حلیم کی صورت میں، کبھی بریانی کی صورت میں. وہ کیسے سخی ہیں جو خود تو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے اور ان کے نام پر ہم قیامت تک کھائیں گے. ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں نا جناب.
14,000 سال بھی گزر گئے نا تو امام حسین کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ انسان جس کے قصیدے آیا تطہیر میں پڑے ایسا بنایا رب نے اپنا ایسا بنایا رب نے گرانا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا دیتا ہے چونکہ جنت نانا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ ایسا بنایا رب نے نشانہ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ کا احسان مانتا ہے زمانہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے خاتمے خاص ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ سستی اب چھوڑ دیجیے، تقریر شروع ہوتی ہے، آپ نے خود سبحان اللہ کہنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ باتیں یہاں تو اردو میں ہوگی یا پنجابی میں ہوگی، سبحان اللہ صرف آپ نے عربی میں کہنی ہے۔ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ لطف آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یہ بھی دیکھنا کہ علامہ صاحب کا گلا خراب ہے، وہ جن کا ذکر ہے نا انہوں نے خود ٹھیک کر دینا انشاءاللہ، اب پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور جان نور علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو ہم خوشبو لینے کے لیے عطر کی دکان پر نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کھجور کی ٹہنی سے حضور کا پسینہ صاف کرتی، وہ پوچھتی اور اس کو شیشے میں ڈال لیتی۔ نہ عنبر کی خوشبو ایسی تھی، نہ کستوری کی خوشبو ایسی تھی، نہ مشکی کی خوشبو ایسی تھی۔ صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ حضور کہاں ہے،
جدھر جدھر سے حضور کی خوشبو آتی تھی وہ حضور کو نور دیتے تھے۔ 14ویں صدی کا مجدد، 1000 کتابوں کا رائٹر، اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ اور میرا امام، سنیوں کا امام، غیرت مند امام، میرے امام کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ اس نے دربار مصطفیٰ سے، آل رسول سے، صحابہ کرام سے اور اولیاء اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ جہاں بھی کبھی گمراہی پھیلانے والوں نے کوشش کی تو میرے امام نے ایک ہی بات کہی، تجھ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے حاجت اگر کی ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا، یہ عنبر بھی خوشبو ہے، عبیر بھی خوشبو ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر گئی ہے۔ چھوٹی جی نشانی بھی آپ سمجھ پائے، توجہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور جان نور علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت پر گیا، یعنی خاتم ایک تگڑا ہے کہ حضور جب دعوت جاتے سی حضرت انس بن مالک کو نام لے کے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو میزبان تھا نا جس نے دعوت کی تھی، اس نے سبزی بنائی ہوئی تھی اور اس سبزی کا نام ہے کدو شریف۔ سبحان اللہ، کدو شریف۔ اچھا، سبزیاں مختلف طرح سے بنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں کدو شریف کے اندر چھوٹا بڑا گوشت بھی ڈال لیتے ہیں، مرغا بھی ڈال لیتے ہیں، دال ڈال کے اس کو حلیم ٹائپ بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ سبزی ایسے تھی کہ کدو کو کاٹ کے بنایا گیا تھا، یعنی اس کی کاشے بنائے گئے تھے، ٹکڑے بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور جان نور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کدو شریف کی کاشی ایسے پکڑ پکڑ کے کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مہینہ تو امام حسین کا ہے، یہ علامہ صاحب ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ادھر ہی آ رہا ہوں، بنیاد باندھ رہا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو لطف آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن میں نے دیکھا کہ حضور کدو شریف شوق سے کھا رہی ہیں، اس دن سے لے کر آج کے دن تک مجھے کدو شریف سے بڑی محبت ہے۔ جن صحابہ نے یا کہہ لیجیے ایک صحابی نے حضور کو یوں دیکھا کہ حضور کدو شریف کے ناول فرما رہے ہیں محبت سے، وہ کہتے ہیں مجھے کدو سے عشق ہو گیا، مجھے کدو سے الفت ہو گئی، مجھے کدو سے پیار ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا جن صحابہ نے حسن اور حسین کو حضور کے کندھوں پہ دیکھا، جنہوں نے حضور کی گود میں دیکھا، جنہوں نے حضور کی پشت پہ دیکھا، جنہوں نے حضور کی انگلی پکڑ کر ان کو چلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے حضور جان نور علیہ السلام کو ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہوئے کہا، منبر پر جلوہ فرما اگر ان کی آمد پر حضور کھڑے ہو گئے ہو، اپنی ماں در سے بتائیے گا ایک صحابی وہ کہیں کدو حضور کو پسند ہے، مجھے کدو سے محبت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کو حسین کی محنت سے کتنی محبت ہوئی ہوگا؟ سبحان اللہ کی اونچی بات ہے۔ ایک بات، دوسری بات، کیا وجہ ہے کہ ہر دل میں حسین ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں، سلام یا حسین، لبیک یا حسین۔ 20,000 کا لشکر تھا یزیدیوں کا آپ کے گلی محلے میں، بلکہ پوری دنیا میں آج ایک بھی انسان دنیا میں نہیں بچا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ امام حسین کے مقابلے میں آنے والے لشکر میں جو خوراک تھی نا
ان کے اولاد میں سے میں ہوں. کبھی کوئی ملا ہے؟ میدان کرب و بلا میں 2 مرد بچے جو بالغ تھے، نابالغ بچے بھی وہاں پر بچے تھے. ایک مولا حسین کے پتر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ کے لقب جگہ امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 شہزادے بالغ بچے ہیں. آج آپ کو گلی گلی میں سید نظر آئے گا. اس سے بڑھ کر اور آپ کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. لوگ کہیں کیسے زندہ ہیں؟ تو جناب تیروں تلواروں نیزوں کی بارش ہوئی ہو، سر کان سے جدا کر دیا گیا ہو اور اس کے باوجود ان کو دفن کیا گیا ہو، زندہ کیسے ہیں؟ ایک تو ان کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ نیزے کی انی پہ قرآن پڑھا. دوسرا اگر کوئی بندہ کہے یتیم العلم یزید الفقر، وہ یہ کہے نہیں زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی رب نے دیا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. زندہ ہے عقل تو والوں نہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا تو کہتے زندہ نہیں ہے. سبحان اللہ. سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دل میں حسین ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا امام بھی حسینی ہے. پھر سنیے گا کیا وجہ ہے کہ دل میں حسین کا نام لو یار، دل میں. میں کہتا ہوں جملہ سنیے گا پھر سبحان اللہ کہنی ہے. میں کہتا ہوں دل ہے ہی وہ جس میں حسین ہے. جس دل میں حسین نہیں ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہوگا، زندہ دل نہیں ہوگا، وہ مردہ دل ہوگا. دل میں حسین ہے کیونکہ دل ہے ہی وہ جس دل میں حسین ہے. اس لیے کہ حضور کے دل میں حسین ہے، اس لیے حضور کے ہر امتی کے دل میں حسین ہے. سبحان اللہ. میں ایک اور جملہ سماعت فرمائیے. جو اہل بیت کے ذکر سے چلے اس کو وقت کا یزید کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کے ذکر سے خوش ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کے درگاہ فقیر کہتے ہیں. فقیر بن کر سبحان اللہ کہیے میرا. سبحان اللہ. پوری کائنات میں دوسرے محمد نہیں، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری کائنات میں عورتوں میں کوئی سیدہ زہرا نہیں سلام اللہ علیہ. پوری کائنات میں نوجوانوں میں نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی حسین ہے. حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اسی طرح حضور جان نور علیہ السلام نے اس پائندر پاک کے گھرانے کے متعلق یہی ارشاد فرماتے کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. اچھا آسان سا ترجمہ کر دوں. حضور فرماتے ہیں اے میرے بچوں نے، توجہ کیجیے گا، اے میرے بچوں نے تے میں انہاں دے وچ. تسی گل نہیں سمجھے اے کھبے پاسے کی گل ہے. سبحان اللہ کو خوش ہو گئے تسی تو مجھے جانتے ہو. آج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے
اندر حدیث موجود ہے. اب حدیث سماعت فرمائیے، پھر اس کی میں تھوڑی سی تشریح کروں گا. حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حدیث سنی آپ نے، اب اس وکیل کی تھوڑی سی تشریح سنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. جو میں نے قرآن پاک کی لفظوں کے لحاظ سے اور آیات کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن ہے بہت بڑی. سبحان اللہ. لفظوں کے لحاظ سے لیکن مفہوم کے لحاظ سے ہے بہت بڑی. سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد بے نسلہ ہو کر مرے گا. وجہ کیا تھی؟ جبریل امین حضور جان نور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام کی گود میں دو شہزادے تھے. ایک کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام کے سگے شہزادے ہیں، جن کی ماں خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کی بہن سیدہ زہرا ہے. ترتیب سے شروع کر لو. جن کی بہن سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا ہے، جن کی دوسری بہن سیدتنا ام رقیہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کی بہن سیدتنا ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہے، جن کی بہن بطول زہرا ہے. سبحان اللہ. حسین جن کو ماموں کہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، دونوں شہزادے امام حسین اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ بولو. حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ یہ حضور کی سکی شہزادیاں ہیں، حضور کی حقیقی شہزادیاں ہیں. نہ کسی سے لے کے پالی ہیں اور نہ یہ سوتیلی ہیں، اور چاروں کی چاروں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ہیں. حضور کے تین شہزادے ہیں. سب سے بڑے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹے کا نام حضرت عبداللہ، جو حضور جان نور علیہ السلام نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے شہزادے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام حضور نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، کیونکہ نماز میں ان پر درود پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضور علیہ السلام کی گود میں نہیں یہ کہوں گا کہ سجے پاسے آ بیٹھا، یہ تو میں کہہ لوں گا. تو میں بھی کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کھبے پاسے آ بیٹھا، سجا کھبا تو ہٹا ہو تو اردو دونوں سجے. سبحان اللہ. ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم حضور کے کیا لگتے ہیں؟ بولو. دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے. یہ آپ نے نواسے کہا ہے، حضور نے کہیں کبھی بھی نہیں کہا یہ میرے نواسے ہیں. بتاؤں گا کیوں یہ حضور نے کہا. جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور رب کہتا ہے کہ یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک کو دے دیجیے.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر رب دونوں کو لینا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. توجہ کیجیے, بڑی مہربانی آپ یہ میرے لفظ ترانہ کیجیے گا. اگر رب دونوں کو لینا چاہے تو انکار نہیں ہے, اسی نے دیے وہی لے لے, لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, مجھے اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہو رکھ لو اور جس کو چاہو واپس کر دو. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا, اب مقدس آنکھوں میں آنسوؤں کی مقدس بوندیں ٹپک رہی ہیں اور رخسار کا حلقہ چھوڑ کر وہ داڑھی مبارک کے بوسے لے رہی ہے. حضور نے فرمایا جبریل حسین نہیں دوں گا. بولو یار, حسین نہیں دوں گا, ابراہیم دیا. کیا دیا؟ حضور نے آگے وضاحت فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا ابراہیم جائے گا نا تو میرا دل دکھے گا یا خدیجہ کا دل دکھے گا. اگر حسین چلا گیا نا تو زہرا کا دل دکھے گا, حسن کا دل دکھے گا, علی کا دل دکھے گا. میں تو برداشت کر لوں گا, لیکن سیدہ زہرا کا دل دکھے. حضور جانے نور علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے میں قربان جاؤں حسین تجھ پر, تیری ذات وہ ذات ہے کہ جس پر میں نے اپنا پتر قربان کیا ہے. سبحان اللہ. آپ آئیے, جامع ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے, بولو یہ میرے, کیونکہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. جو بیٹی کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسے, دوتے, ایسے کہتے ہیں نا. حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرے نواسے ہیں؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں؟ توجہ کیجیے گا اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجیے گا. حضور علیہ السلام دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, لوگو یہ جملہ پنجابی میں کہوں گا زیادہ چاس آئے گی. لوگو اے وکھو وکھ رشتے ٹواڈے نے, پوتا دوتا دوتی نواسا نواسی, میرا تے سارا کچھ ہے ہی ہے. میرا تے سارا کچھ, اس کی لذت لیجیے, اس کی لذت لیجیے. میرا تو سارا کچھ, میرا تو سارا کچھ, بولو میرا تو سارا کچھ ہے ہی یہ. حضور نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ کہیے ذرا. حسن اور حسین, حسن اور حسین, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی. حوالے 5 کتابوں کو میں دوں گا. سبحان لگے ذرا. وہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ فخری صاحب کو بول دے تو میں اس کو سینڈ کر دوں گا. کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت رب کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرے گی, الہی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 لوگوں کی وجہ سے تو مجھے سجائے گا. سبحان اللہ. رب فرمائے گا
تجھے میں نے حسن اور حسین نہیں دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات لکھی ہوئی ہے تو آپ پریشان ہونے کوئی لوڑ نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اس طرح کھل اٹھے گی جیسے دلہن کھل اٹھتی ہے. حسن تو حسین مل گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الہی میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اگر ہم ان سے محبت کریں تو حضور ہم سے محبت کرتے ہیں. حضور ہم سے محبت کرے ہمارا رب ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ رب محبت کرے اس کو جنت ملے گی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم حسین کے جنت حسین کی. صرف حسین بولنا ہے, سب نے بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. حسین کا نام ہی اتنا پیارا ہے اگر بندے کے منہ سے غلط بھی نکل جائے نا تو پھر بھی حسین ہی رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کو غلط بھی پڑھ لیں تو کیا بنے گا؟ حسین. نام اتنا پیارا ہے. حضور جانے نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی نام ہے. حسن اور حسین جنتی نام ہے. اور یہ نام میں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کے دونوں شہزادوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں. شبر اور شبیر کا جب عربی میں ترجمہ کیا جائے تو ایک بنتا ہے حسن, دوسرا بنتا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا غور کیجیے گا. حضور کی گود میں حسین, بولو حضور کی گود میں اونچی بات, حضور کی گود میں, حضور کے سینے پہ, حضور کے کندھوں پہ, حضور کے سینے پہ, حضور کے سینے پہ, حضور کے سینے پہ. یہ مجھے مزہ پتہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے والا جملہ بڑا جاندار ہے. بس ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہیے حضور کے سینے پہ, حضور کے سینے پہ, حضور کے سینے پہ. ذرا تصور تو کیجئے اللہ کے پیارے حبیب کے سینے میں قرآن ہے, سینے پر حسین ہے. کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ. اب آپ نے صرف یہ کہنا حسین حسین حسین, چاس آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ چاس آنی چاہیے. تواڈے میرے پترا دی کوئی تعریف کرے اسی کتنے خوش ہوئی نا. تصور تو کرو پتر کہتے ہیں خلیفہ اول بلا فصل, افضل الخلق بعد الرسول, تاجدار صداقت, شہنشاہ صداقت, یار حضر مصطفیٰ, یار صبر مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
علی دے نام تے خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، تصویر مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. مولا علی نے سامنے سے صدیق اکبر آ رہے تھے، انہوں نے مولا حسن کو مولا علی کے کندھے سے اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا اے حسن تیری منمونی صورت علی سے تو نہیں ملتی. آگے توجہ کیجیے گا. تیری منمونی صورت علی سے تو نہیں ملتی، تیری منمونی صورت تو میرے آقا سے ملتی ہے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر ناف تک امام حسن مصطفیٰ حضور کے مشابہ، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے مشابہ. فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور جان نور علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہم اداس ہو جاتے تو ہم حسن اور حسین کو اکٹھا کھڑا کرتے تصویر مصطفیٰ بن جاتی. شیر میرا پڑھوں دل کر رہے ہیں لیکن اگر تسی میرا پڑھو گے کیونکہ شیر میری امام کا یہ شیر آپ نے سنا ہوگا، لیکن آگے والا شیر بھی آپ نے سنا ہوگا. میں سمجھانا چاہتا ہوں حدیث کی روح سے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے وضوح کے چہرے والیا واللہ دیا ظلفہ والیا حامین دیا کڈلا والیا یاسین دیا سہنیا والیا ید اللہ دے گوڑ گوڑے ہتھا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا ایوہ المسمتی سونی سونی چادر والیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر تو پڑھو ایک حالات ہے تیری نسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی بھی نور نے، سیدہ زہرا بھی نور نے، امام حسن بھی نور نے، اونا دی اولاد بھی نور نے، امام حسین بھی نور نے، امام زین العابدین بھی نور نے، امام باقر بھی نور نے، امام جعفر صادق بھی نور نے، امام موسیٰ کاظم بھی نور نے، امام علی رضا بھی نور نے، امام محمد تقی بھی نور نے، امام علی نقی بھی نور نے، امام حسن عسکری بھی نور نے، قرب قیامت امام مہدی تشریف لے کے ہوں گے وہ بھی نور نے، دادا گنج بخشلی اجمیری بھی نور نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی نور نے، غوث جلی بھی نور نے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی نور نے. میں کہڑے کہڑے سید کا ذکر کر رہا قیامت تک جتنے بھی سید ہوں گے او حضور کا نور نے. اس واسطے میں بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کر دینا کہ تیری نسل بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو
وہاں سے پاؤں تک اس نسبت ان کے جامع میں لکھا جاتا تھا نا خفیہ خط، تو وہ اس طریقے سے لکھا جاتا تھا کہ وہ 2 خط ہوتے تھے. کتنے ہوتے تھے جی؟ اگر ایک خط کسی بندے کو ملتا نا وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. جب دونوں خط آپس میں ملتے تھے نا تو پھر آسانی سے پڑھ لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتنی صاف اور شفاف شبیہ مصطفیٰ تھی کہ جب دونوں کو ملاتے تھے تو صاف شکل مصطفیٰ بن جاتی تھی. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو ہم نے لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. سبحان اللہ. جنت کس کی ہے؟ بولو. اور حسین کو جنت کہاں سے ملی؟ حضور سے. اور حضور کو جنت کا مالک کس نے بنایا؟ ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. یہ جیتی کو لو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اچھا جی ایک حدیث بھی سنیے پھر اس کے آگے میں چلتا ہوں تھوڑا سا. حضور جانے نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کیجیے گا. حضور جانے نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری کی ہے، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. یہ دونوں میرے بولو، یہ دونوں میرے. ذرا کھلا تھا سبحان اللہ لو. ٹھیک ہے ذرا سبحان اللہ. میں یہاں پر نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں میرے پھول ہیں. حضور علیہ السلام ان کو چوما بھی کرتے تھے، ان کو سونگا بھی کرتے تھے. اچھا لوگ جیسے تسی پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں میں بیٹھے ہو، اج تک کدی تسی اپنے پوتے پوتی دوتے دوتیاں پتر نو کدی سونگیا؟ ایک ہاتھ کھڑا کر دے. چومی اولادیں سب کی جاتی ہیں، سونگی نہیں جاتی. حضور کیوں سونگتے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ آپ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی. کہ جنت مالکہ کو جنت کی خوشبو نہیں ہونے دو. کتنا پڑھیں فوری کوثر کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، ان سے جنت کی خوشبو نہیں آنی تو کن سے آنی ہے؟ ہمارا بھی استدلال سنیے. گلاب کا پھول ہو تو اس میں خوشبو کس کی آتی ہے؟ گلاب کی. اور پھول جو ہے نا وہ جیسا باہر سے ہوتا ہے وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ انسان ہی ہے جو باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. کھولنے وجہ نہیں ہوتے. لیکن سمجھے ہو تو ذرا سبحان اللہ کرو. گلاب کے پھول سے خوشبو کس کی؟ چمیلی کے پھول سے خوشبو کس کی؟ کلی کے پھول سے خوشبو کس کی؟ پھولوں کے نام لیتے رہے جتنے مرضی. جو سا پھول ہوگا اس سے اس کی خوشبو آتی ہوگی. حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. حضور ان کو سونگا اس لیے کرتے تھے کہ حضور کو ان سے اپنی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. اتنی جاندار والی نہیں ہے. سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا ہمیں. سبحان اللہ. حضور جب علیہ السلام جب کسی جنگ پر تشریف لے کر جاتے نا تو سب سے آخر میں سیدہ زہرا سے ملتے، اور جب واپس آتے
تو سب سے پہلے سیدہ زہرا سے ملتے. ایک بار تو حضور جان نور علیہ السلام جان سے واپس آئے تو سیدہ زہرا کے گھر میں حضور تشریف لے کر آئے. تو حضور نے کہا کہ یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں. ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دوں کہ ایک دن حضور جان نور علیہ السلام اماں عائشہ کے گھر سے آ رہے تھے. ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی ہم مومنوں کی ماں. سبحان اللہ. ہم مومنوں کی ماں. ہم مومنوں کی اپنی صاحب سمجھ آ گئی ہے. جب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی نا تو تسی بھی کوئی نہ کوئی اٹھتے. سبحان اللہ کہو. یہ میں نے مزاق کے طور پر کہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے فلاں اما عائشہ کو نہیں مانتے, وہ ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے. میں نے کہا پریشان ہو گئی اور کوئی نہیں, وہ ماں ہونا بھی کہے بھی نہیں سمجھے مومن آپ کی ماں سمجھ آئیں گے. حضور جان نور علیہ السلام ام المومنین کے گھر سے تشریف لے کر آ رہے تھے کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز سنی. حضور نے السلام گھر کے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ بابا جان یہ ویسے رو رہے. حضور نے فرمایا ان کو رونے نہ دیا کرو, ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ ایک روایت